میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، سردی کا موسم آتے ہی جلد کی خشکی کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جلد ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ ہر وقت ہر طرح کے اثرات سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے نازک بھی ہوتی ہے۔ جلد ہمارے جسم کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جلد کا خشک ہونا تو عام سی بات ہے، اگرچہ موسمی تبدیلیوں سے خشکی کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، مگر پاؤں، منہ، ہاتھ کھلے رہنے کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور خشکی کی وجہ سے جھریاں بھی نمایاں ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھوں اور پاؤں کی خشکی کو دور کرنے اور جھریاں ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں۔ اس ٹوٹکے کے استعمال سے نہ صرف آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی خشکی دور ہو جائے گی بلکہ ہاتھ پاؤں چمکنے لگیں گے۔ ویڈیو خواتین کے لیے بہت ہی خاص ہے، البتہ مرد حضرات بھی اس ٹوٹکے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ کریں بلکہ آگے بھی لازمی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ آپ کو آج کا ٹوٹکا بتاؤں، آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف متوجہ کرواتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ دھوپ کے حوالے سے ہے اور خاص طور پر سردیوں میں یہ غلطی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جلد کی صفائی کے لیے ضروری ہے منہ دھونے کے ساتھ ساتھ جلد کی نمی کو دھوپ سے بچائیں۔ یاد رہے کہ سردیوں کی دھوپ بھی گوری رنگت کو سیاہ کرتی ہے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی جلد جلدی مرجھا جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ دیر دھوپ میں رہنے والوں کو جلد کا کینسر لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سورج کی روشنی کی متوازن مقدار نہ صرف حسن کے لیے بہتر ہے بلکہ کئی حد تک لازم بھی ہے، مگر احتیاط کی جائے کہ کتنی دیر دھوپ میں بیٹھ کر دھوپ لگوانی چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ لگوائی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس عمل کی زیادتی کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ زیادہ وقت دھوپ میں گزارنے سے جلد خشک ہو جاتی ہے اور جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور جو جلد دھوپ کی وجہ سے اپنا کھچاؤ ضائع کر دے تو وہ دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی دونوں جلد کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنا عام ہے۔ یہ آپ کی جلد کو بھی متاثر کرتا ہے، اس لیے سردی ہو یا گرمی، اپنی جلد کو گرمی سے بچانے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جلد کی خشکی کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، البتہ ہاتھوں اور پاؤں کی جلد کے لیے ایک ٹوٹکا آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے۔ البتہ ہاتھوں اور پاؤں کی جلد کے لیے جو ٹوٹکا آپ کو بتا رہے ہیں اس کو لازم استعمال کریں۔ اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو ایک انڈا چاہیے ہوگا۔ آپ نے ایک انڈا لینا ہے اور انڈے کی بھی صرف زردی چاہیے ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے انڈا توڑ کر اس کی سفیدی الگ کر دینی ہے اور اس کی زردی ایک پیالے میں لے لینی ہے۔ اب آپ نے زردی کے اندر ایک چمچ سرسوں کا تیل شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ تب تک مکس کریں جب تک تیل اس میں جذب نہ ہو جائے۔ سرسوں کے تیل کے ساتھ آپ اس میں ایک چمچ شہد بھی شامل کر دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، اور اگر شہد میسر نہ ہو تو مذائقہ نہیں ہے، صرف انڈے کی زردی اور سرسوں کا تیل ہی کافی ہے۔ یہ مکسچر جب تیار ہو جائے تو آپ کا یہ نسخہ تیار ہے۔ اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں اور گردن پر لگانا ہے، چہرے پر نہ لگائیں تو بہتر ہے کیونکہ بعض لوگوں کے چہرے پر دانے نکلنے کی شکایت ہوتی ہے۔ البتہ ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے خوبصورت ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے، اس کو ہاتھوں اور پاؤں پر لگانے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے مالش کرنی ہے اور 10 سے 15 منٹ تک آپ نے مالش کرتے رہنا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ مالش کرتے رہیں تاکہ یہ جلد میں جذب ہو جائے۔ مالش کرنے کے کچھ دیر تک اس کو ہاتھوں اور پاؤں پر رہنے دیں اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ آپ کے ہاتھ چمکدار، سفید اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں وہ اس نسخے کے استعمال کے بعد سونے سے پہلے وٹامن ای کے کیپسول بھی لگائیں، پاؤں کی ایڑیاں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سردی کے موسم کے لیے یہ نسخہ لازمی کریں اور پورا سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سرسوں کا تیل جلد کے لیے بہت لاجواب ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے فائدے سے واقف ہیں۔ یہ تیل اپنے اندر بے شمار خوبیاں رکھتا ہے۔ اس تیل کو طب یونان کی بہت سی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔
کچھ لوگ اس تیل میں کھانا بھی پکاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تیل میں کھانا پکانا دیسی گھی سے بھی زیادہ مفید ہے۔ اس تیل کے ساتھ اگر جسم کی مالش کی جائے تو یہ نہ صرف آپ کو پرسکون کرتا ہے بلکہ بہت سی بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ سکن کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اگر نہانے کے بعد اس کی جلد پر مالش کی جائے تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ جلد کو نہ صرف تر و تازہ رکھتا ہے بلکہ اسے جلد پر لگانے سے جھریوں میں بھی کمی آتی ہے۔ سرسوں کا تیل سکرین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ تیل سورج کی تپش سے جھلس جانے والی سکن کی درستگی میں مدد کرتا ہے اور جلد پر موجود داغ دھبے کو بھی صاف کرتا ہے اور سکن کو قدرتی نکھار بخشتا ہے۔ اس لیے سرسوں کا تیل بھی آپ ضرور استعمال کیا کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔